اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے نفس میں خیالات آتے ہیں اور ہم اس کی رگے جا سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ دو محفوظ کرنے والے ہم نے اس کے دائیں اور بائیں مقرر کر دیے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے، وہ محفوظ کرنے والے وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اسے ضبط تحریر کر لیا جائے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے، وہ یہ کہے گا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات، مگر اس میں محفوظ ہے۔ اللہ کے بندو، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ان الفاظوں پر ہماری پکڑ کا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نکلے ہوئے الفاظ، وہ الفاظ ایک شخص کے لیے وبال بن سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا، ترمذی میں ہے صحیح سند، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ لوگ اکثر جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور حسن اخلاق۔ پھر سوال کیا گیا آپ سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ لوگ جہنم میں اکثر کیوں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی جامع کلمات دیے گئے تھے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے اگر کوئی بھلی بات ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بات کرے، بصورت دیگر وہ خاموش رہے۔ اور اسی چیز کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی۔ آدمی غیر معمولی حالات میں تو بہت معمولی حالات میں، معمول کے حالات میں تو بہت زیادہ بااخلاق ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر معمولی حالات میں وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ کھالیں بھیجی اور کچھ سونا بھیجا جو خام سونا تھا، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کیا، اور جو قریش کے جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں دے دیا۔ الغرض اس تقسیم پر اعتراض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے تالیف قلوب کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ یہ دین پر استقامت اختیار کرے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ میں وہ ہوں کہ جس پر آسمان کی خبریں صبح و شام آتی ہیں، اور میں امین ہوں، اور آسمان کی امانت میرے سپرد کی گئی ہے۔ تو اگر زمین کے اوپر میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ اس کے باوجود ایک شخص نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ اس کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، اس کے گال پھولے ہوئے تھے، اس کا ماتھا آگے نکلا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ گتھی ہوئی داڑھی والا شخص تھا، اور محلوق الراس تھا، یعنی اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اعتراض کیا اس شخص نے، اور وہ پیٹھ موڑ کے جانے لگا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ صلاۃ ادا کرتا، لعلہ ان یکون یصلی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا کم من مصلٍ، کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ زبان سے ادا کرتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا انی لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم، میں اسی لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے حکم نہیں دیا گیا یہ کہ میں لوگوں کے دلوں پر نقب لگاؤں اور ان کے پیٹوں کو چاک کروں۔ الغرض آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بدن سے، جس کی صلب سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن مجید بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسا کہ تیر شکار سے ہوتا ہوا نکل جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص کے متعلق، ایسی کوئی بھی بات کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ہمارے لیے خاموش ہونا زیادہ بہتر ہے۔ متعین شخص کے لیے، متعین گروہ کے لیے کوئی ایسے الفاظ ادا کرنا کہ جو ان کو طیش میں دلانے والے ہوں، جو ان کے اوپر تان کرنے والے ہوں، جو ان کے اوپر طنز کرنے والے ہوں، یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان فقد غفرت له، کون شخص ہے جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، میں نے اسے بخش دیا ہے، اور میں نے تمہارے یعنی کہنے والے کے
حلف اٹھانے والے کے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ تو یاد رکھیے کہ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے نہیں جماعت المسلمین کا ہم نے احیا کیا، ہم نے اللہ کے دین کو بے کم و کاس پہنچانے کے لیے جماعت المسلمین کا احیا کیا۔ جو کچھ ما انزل اللہ ہے اسے حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ لوگوں میں پہنچائیے، اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، اور وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو قرآن مجید کا متن ہے۔ اللہ نے بہت واضح فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، نصیحت کیجیے قرآن مجید کے ذریعے۔ ہم نصیحت کرتے ہیں اپنے الفاظوں کے ذریعے سے، فرق یہ ہے کہ جو اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس معاملے میں بات نہ کیا گیا۔ بے شک سماعت، بصارت اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے مبنی بر علم گفتگو کرنے کا کہا ہے۔ بے علمی کی گفتگو، جہالت پر مبنی گفتگو، غیر سنجیدگی کی گفتگو، ایک وہ گفتگو ہے جو کسی کی بھلائی کے لیے کی جا رہی ہے، ایک وہ گفتگو ہے جو لوگوں کو نصیحت کے لیے کی جا رہی ہے، ایک وہ گفتگو ہے جو معاشرے کے لیے کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گفتگو کی جائے گی کہ جو دھوکہ دہی پر مشتمل ہو، افواہیں، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، بہتان طرازی، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر پکڑ ہوگی۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفع بعاد رجاء۔ ایک شخص زبان سے ایک بات نکلتا ہے، کچھ جملے ادا کرتا ہے، وہ جملے اللہ تعالیٰ کی رضا کے جملے اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، معمولی سمجھتا، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو زبان سے کچھ جملے ادا کرتا ہے، من سخط اللہ تعالی لا یلقی لها بالا، وہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہوگا، وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جہنم رسید کر دیتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، من یقمل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی آپ کا مطلب الفم والفرج یہی تھا، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو آپ نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استفسار کیا، ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، آپ نے فرمایا سألت عن عظیم وإنه ليسير لمن يسر الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت۔ آپ نے بنیادی 5 باتیں بتائیں، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ دینا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ پر ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، ایک شخص کا کھڑے ہو کر رات کے وقت نماز ادا کرنا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں رات کے وقت، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کوئی سی روح نہیں جانتا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں برأس الاسلام وعموده وذروة سنامه، رأس الامر کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، رأس الامر اسلام ہے، وعموده الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی بلندی جہاد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ تمام اعمال کس کی وجہ سے سب ختم ہو جاتا ہے، سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جو کچھ ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فَيَثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جو جہنم میں منہ کے بل گھسٹتے ہوئے ڈالا جائے گا، ان کی تھوڑیوں کے بل یا ان کے چہروں کے بل، وہ صرف ان کی زبان کی کھیتیاں ہوں گی جس کی بنیاد پر ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سنجیدگی پیدا کرے، وہ وقار پیدا کرے، وہ متانت پیدا کرے، کہ جو ایک مسلم کا شعار، اللہ تعالیٰ ہمیں مہذب، متمدن اور متین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا میں بولنا، بھلائی کی بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملاقات کریں اللہ ہم سے راضی ہو اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔